بڑے ایول جینیس لوگ تھے جنہوں نے اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک بندہ تھا، میں دوبارہ اجماع کی طرف بھی آؤں گا، ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے اپنا نام لا رکھ لیا، لا، اور اس نے اپنا نام لا مشہور کر دیا. جب وہ نام مشہور ہو گیا تو کہنے لگا یہ لا نبی آبادی، یہ راوی کو غلطی لگی ہے، یہ اصل میں لا نبی بادی تھا، لا نبی آبادی نہیں بلکہ لا نبی بادی تھا. یعنی مبتدا اور خبر بنا دیا کہ یہ مبتدا اور خبر تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا، تو میں ہی وہ لا ہوں. ہارون الرشید کے دور میں بھی ایک ایول جینیس اس طرح کا بندہ آیا، نو اپنا نام مشہور کیا، میں نو ہوں. اس نے دعوی نبوت کیا تو ہارون الرشید نے سارے علماء کو بلایا اور کہا یہ جو دعوی نبوت کرتا کیا اس سے دلیل مانگنی چاہیے. اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، الحمدللہ امت کا اجماع ہے، کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اس کا ڈھول، اس کا پول کھولنے کے لیے مناظرانہ انداز میں دلائل تو مانگے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی نبوت کو سچا یا جھوٹا پرکھنے کے لیے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو دلیل کس چیز کی مانگنی؟ دلیل ہی نہیں مانگنی، دلیل ہی نہیں. تو ہارون الرشید نے اس نو کے بارے میں علماء سے فتویٰ لیا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا مناظرانہ انداز میں اس سے پوچھیے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کا اجماع بھی ہے. اس سے جب سوال پوچھا، میں آپ کو ایول جینیس کی بات بتاتا ہوں، اس سے جب سوال پوچھا ہاں جی تو کیسے کیا کہتا ہے، کہتا میں وہ نوح ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، 1000 برس اس کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو ٹویسٹ کرنا، صرف تحریف اور طویل کرنا ہی ان کا کام ہوتا ہے. 1000 برس میں سے اللہ نے کہا 950 برس وہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 950 برس رہے 1000 میں سے، کہتا ہے وہ جو 50 باقی رہ گئے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. اس طرح کے دلائل گڑے. ہارون الرشید نے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اپنے اسلاف کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے. میرے بھائیو، نبی کریم دنیا سے چلے گئے تو پہلا اجماع اس بات پہ ہوا، کس بات پہ؟ حضرت ابو بکر نے اکرمہ بن ابی جہل کو اور شرجیل کو بھیجا تھا. جب انہوں نے نقصان اٹھایا تو خالد بن ولید کی قیادت میں 12,000 کا لشکر جرار یمامہ کی طرف بھیجا. کس کے لیے؟ مسیلمہ کذاب کے لیے. اب مجھے ایک بات بتلائیے، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور غور کرنا ہے. مسیلمہ کذاب کا اور غلام احمد قادیانی کا عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. مسیلمہ کذاب بھی کہتا تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد میں نبی ہوں. حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، مسیلمہ کذاب کا مؤذن اذان دیتے ہوئے کہا کرتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز پڑھا کرتا تھا، روزہ رکھا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. یہ بدبخت تو کہتا نا میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں. مسیلمہ کذاب کا یہ عقیدہ نہیں تھا. مسیلمہ کذاب قرآن پڑھا کرتا تھا، اس نے لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، میں رسول اللہ ہی کی تائید کے اندر آیا ہوں. اور یہ مغالطہ ڈالنے میں وہ یمامہ کے لوگوں کو کامیاب بھی ہو گیا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اذان بھی دیتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا. بتائیے حضرت ابو بکر نے جب صحابہ کو اکٹھا کیا، مسیلمہ کذاب کی سزا کیا ہے، سارے صحابہ نے کہا اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے. تو آج کی طرح کا کوئی فلاسفر وہاں پہ موجود تھا جو کہ وہ تو یار اذان بھی دیتے ہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ تو روزے بھی رکھتے ہیں. بات سخت ہوگی کئی لوگوں کے لیے. وہ اس کا مؤذن تو اذان میں رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کرتا ہے، رک جاؤ، نہیں کوئی نہیں روکا. 12,000 کا لشکر جرار، سامنے 40,000 تعداد. اور آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ صحابہ اگر کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو یہ ختم نبوت کے دفاع میں ہونے والی جنگ میں ہوئے ہیں. جنگ یمامہ 1200 صحابی 12,000 میں سے شہید ہو گئے. 12,000 میں سے 1200. آج تک صحابہ نے کبھی اتنا بڑا عظیم الشان نقصان نہیں تھا اٹھایا. کس دفاع کے لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے. اور ہر صحابی کے حصے میں 26,000 سے زائد مرتد اور منکرین ختم نبوت کو صحابہ نے اپنی تلواروں سے تحت کر کے اجماع صحابہ. پہلا رسول اللہ کے بعد یہ ہوا کہ امت کے اندر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے اور اس کا امتی مرتد ہے. یہ پہلا اجماع ہے. ہم سے یہ آج سوال کرتے ہیں، آپ بڑے سخت بیان دیتے ہیں،
قادیانیوں کو اقلیت مان لیجیے. قادیانیوں کو اقلیت نہیں مانا جا سکتا جب تک وہ اپنے کفر کا اور اپنے الگ مذہب کا اعلان نہیں کریں گے. نہیں مان سکتے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر کے کلمہ پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کریں گے. وہ مرتد رہیں گے چاہے ان کا آج پیدا ہونے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو. وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. اور اس بدبخت نے عجیب و غریب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس نے کہا میں ہی احمد ہوں, میں ہی محمد ہوں, میں ہی محمود ہوں, میں ہی حامد ہوں. اور کہتا ہے یہی کلمہ پڑھ لیا کرو, بس دماغ میں میرا نام سوچ لیا کرو, مسلمانوں کے سامنے ویسے کر لیا کرو. یہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرتد تو ہو سکتا ہے, اقلیت نہیں ہو سکتی. ہاں اقلیت مان لیں, ان کو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم مرتد مانتے ہیں, زندیق مانتے ہیں. ہم ان کو صحابہ کے اجماع کے مطابق مرتد مانتے ہیں, اور ان کا وہی احکام شریعت ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں. یہ بات وہی ہے کہ جس طرح کوئی قاتل ہو اس کو آپ نے اور میں نے قتل نہیں کرنا, کوئی زانی ہو اس کو میں نے اور آپ نے سنسار نہیں کرنا. کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے. ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو مرتد, کافر, بے ایمان لکھ دیا گیا ہے. ان سے یا تو جان چھڑا لی جائے. آپ نے مرزا طاہر کا خطبہ بھی نہیں سنا. ویسے پاکستان سب سے پہلے کا نعرہ بڑا مشہور ہے. اس بدبخت نے, مرزا طاہر نے لندن میں 1987 میں جو خطاب کیا ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے ان قریب پاکستان ٹوٹ جائے گا. معاذ اللہ, آپ کوئی پھر بھی نہیں. یہ پاکستان کے مخلص ہو سکتے ہیں جس آئین کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا ہو. یہ گستاخیوں کے اندر بھی ماہر. اب مجھے ایک بات بتائیے, ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا کوئی نبی اور پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے جو بد زبان ہو؟ کہتا ہے صرف, اب وہ الفاظ کہتے بھی ہم منبر رسول پر ڈرتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتا ہے صرف طوائفوں کے بچوں نے, معاذ اللہ, اور اس سے بھی گندا لفظ یوز کرتے ہوئے جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, ان کے بچوں نے میری نبوت کا انکار کیا. اب ایک بات ذرا سنیے, عام فہم. ایک بچہ کسی چیز کا انکار کرے, اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ ہے کوئی قصور کسی کی ماں کا؟ ہو سکتا ہے قصور کسی کی ماں کا. ایک بچہ کوئی غلط کام کرے, اس کی ماں کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے یہ طوائفوں اور فلانیوں کے بچوں نے صرف میری نبوت کا انکار کیا. اور اس کے بدبخت ماننے والے اور اسی کی کتابوں سے اس نے جو کچھ لکھا آپ حیران رہ جائیں. اور کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو وہ مرزیت اور اسلام اور قادیانیت میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے حضرت علی کی کیسی توہین کی. کس خلافت کے پیچھے بھاگتے ہو؟ مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو, مردہ خلافت کا ذکر کرتے ہو. آج زندہ علی تم میں موجود ہے. ہر چیز کا دعویٰ اس نے اپنے بارے میں. پہلے کہا میں یہ مسلح ہوں, پھر کہا میں مہدی ہوں, پھر کہا میں نبی ذلی ہوں, پھر کہا تشریع ہوں, پھر کہا بڑھتا اب وہ شعر کہنا بھی دل ڈرتا ہے. ایک کیسے اس بدبخت نے اپنے بارے میں الفاظ کے کہا کہ بالآخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا, بلکہ یوں کہہ لو میں ان سے بھی آگے نکل گیا. اب بتائیے, ایک پنجابی چراغ بی بی کا بیٹا, اور حقیقت ہے, اس لیے سخت بات کرتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں, یہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے, اس لیے بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. نہ مرد تھا, خود اقرار کرتا ہے, کہتا جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا. حکیم نور الدین کو پتا چلا, اس نے کہا شادی نہ کرنا, فتنے کا خطرہ ہے. اور اس کی ساری اولاد حقیقت میں حکیم نور الدین ہی کی اولاد ہے, کیونکہ اس کی بیوی کہتی ہے اصل مالک تو آپ ہی میرے ہیں حکیم نور الدین کو. اس طرح کا خاندان اور یہ کلچر نبیوں کا ہوتا, معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا, لیکن میرا معجزہ دیکھیے, شادی کو 6 مہینے نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا. تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اگر تو یہی معجزہ کہتا ہے یہ معجزہ تیرا ہے, تو یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے. تیرا کیسے ہو گیا معجزہ؟ یہ اس قسم کے قبیل کا آدمی اور اس قسم کے کلچر کا آدمی اور اس قسم کی زبان کا بندہ ہمارے بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اور اس کے خلاف بات کی جائے. آج بڑی پابندیاں ہیں ان بدبختوں کے, آپ حیران رہ جائیں گے
کہ یوم ختم نبوت کے اندر کس طرح کی مشکلات علماء کو فیس کرنی پڑی ہیں. کس کام کے لیے؟ ایک جلسہ کرانے کے لیے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ دہرایا جائے گا. اور میرے بھائیوں انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے باپ داداؤں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے مباہلے کر کے مناظرے کر کے یہ عقیدہ پڑھایا. ہمارے باپ دادا یہ جنگ لڑتے آئے. انشاءاللہ جب تک زندہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے بچے اسی جنگ کو لڑتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.